بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ حسب معمول ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 42 ہے. اس کے بعد 3 لیکچر صرف اور باقی ہیں. ہم سیگمنٹ نمبر 6 میں ہیں, جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے تھے آرتھوگونلٹی کی اور لیسٹ اسکوائرس کی. ٹھیک ہے جی, آرتھوگونلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرس کی. ابھی تک ہم نے لیسٹ اسکوائرس کی بات نہیں کی ہے, آرتھوگونلٹی کی بات کرتے رہے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ لیسٹ اسکوائرس کے بارے میں ہے. جی جناب, اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 42, جس کے جیسے میں نے بتایا لیسٹ اسکوائر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ بھی اسی کی اپلیکیشن کے بارے میں ہے, اور اس کے بعد 2 لیکچر جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ ریویژن کے بارے میں. تو آج بھی تھوڑا سا ہم پہلے ریوائز کریں گے جو ہم نے اس سیگمنٹ میں پڑھا ہے, یعنی آرتھوگونل سیٹ کے بارے میں, آرتھوگونل پروجیکشنز کے بارے میں, انر پروڈکٹس کے بارے میں, لینس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اینگل وغیرہ معلوم کیے نا, یا آرتھوگونلٹی کی جو کنڈیشنز ڈیفائن کی ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب. کیا چیز ہے, ونس اگین اسٹارٹ کرتے ہیں سیگمنٹ نمبر 6, جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, آرتھوگونلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرز ہے. اس سے پہلے کیا کچھ ہم نے کور کر لیا, سسٹمز آف لینئر ایکویشن پورا سیگمنٹ کور کیا. اس کے بعد ہم نے میٹریسز پورا کور کیا. میٹریسز کیوں چاہیے تھے, کیونکہ ہمیں ایکویشن سالو کرنی تھی. اس کے بعد میٹریسز, اس کا انورس آپ نے معلوم کرنا ہے, وہ کیسے, ڈیٹرمنٹ کے بغیر نہیں معلوم کر سکتے, تو ہم نے ڈیٹرمنٹس پڑھے. ڈیٹرمنٹس جب ہم نے پڑھ لیے, اس کے بعد ہم نے ویکٹر اسپیسز پڑھے. ویکٹر اسپیسز پڑھنے کے بعد ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھے. اور آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ آرتھوگونلٹی اینڈ لیسٹ اسکوائرس کی بات ہے. تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لیسٹ اسکوائرس آج کے لیکچر کا اور اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوگا. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسٹ اسکوائرس کے بارے میں, وہ بچے جنہوں نے پہلے اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے وہ اس ٹرم سے مانوس ہوں گے, ان کو پہلے تھوڑا بہت پتا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. جس طریقے سے ہم کرتے آ رہے ہیں, ہم نے نئی نئی چیزیں ڈیفائن کی ہیں, یہاں پر بھی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. کانسیپٹ وہی ہے جو آپ نے کسی وقت اسٹیٹسٹکس میں پڑھی ہوگی, یا کسی اور جگہ بھی اگر چلتے چلتے شاید بزنس میں آ گئی ہو, یا کسی اور جگہ پڑھی ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ وہی چیز ہے جو آپ نے پہلے اگر پڑھی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے, لیسٹ اسکوائر پرابلمس. یہ لیسٹ اسکوائر پرابلمس ہوتے کیا ہیں, ہم ان کو ڈیفائن کریں گے کہ کس وقت ان کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کچھ لیسٹ اسکوائر, لیسٹ کا مطلب ہے کم سے کم, یعنی کم سے کم ایک ریلیٹو ٹرم ہے. یہ ایبسلوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایگزیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو لیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یا چھوٹے سے چھوٹے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے اندر یا اپروکسیمیشن کی کوئی نہ کوئی ذکر ہوگا, کسی نہ کسی جگہ اپروکسیمیشن کی بات آئے گی. یا اپروکسیمیشن کی جب بات آئے گی تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک تھیورم تھا, بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم, کیا تھا نا یہ لاسٹ لیکچر میں نہیں, اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بیسٹ اپروکسیمیشن کیا ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تھیورم پڑھا تھا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ وہ ریوائیو ہو جائے, ہماری میموری میں ریوائز ہو جائے. اگر کسی وقت آپ نے وہ کلاس مس کی ہے, وہ لیکچر مس کیا ہے, تو یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے اور ہمارا جو لیکچر ہے وہ کنٹینیو ہو جائے. یہ نہیں کہ میں بات کروں بیسٹ اپروکسیمیشن کی اور آپ کو پتا نہ ہو, تو میں نے کہا کہ میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں. تو جناب بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم کیا تھا ہمارے پاس, اس کو پڑھ لیتے ہیں. پہلے بھی کیا ہوا ہے, آج بھی پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹ ڈبلو بی اے سب اسپیس آف آر این. یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ڈبلو جان نہیں چھوڑے گا, یہ سب اسپیس ہے آف آر این, وائی اینی ویکٹر ان آر این. ٹھیک ہے نا, وائی کوئی بھی ایک ویکٹر ہے آر این کے اندر, اینڈ وائی ہیڈ دی آرتھوگونل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے, 3-4 چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس ڈبلو ایک سب اسپیس ہے. سب اسپیس کس کی ہے, آر این کی, اور وائی کوئی ایک ویکٹر ہے جو کس میں, وہ بھی آر این کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, وائی ہیڈ ایک آپ کے پاس دیا ہوا ہے, وائی کیپ آپ کے پاس ایک چیز دی ہوئی ہے. وہ کیا چیز ہے, دیٹ از دی آرتھوگونل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو. یہ تھیورم بیسیکلی کیا چیز ہے, اگر آپ دیکھیں ایک نارمل لائف کے اندر, یا آپ کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں دیکھ لیں, یا آپ نارمل جیومیٹری میں آپ دیکھ لیں, کیا چیز ہے آپ کے پاس, ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے, دوسرا ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ قریب ہے, شارٹیسٹ ہے, نیئرسٹ ہے, تو کیا ہوگا, دوسرے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ اس سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز کرتے ہیں نا ہم, کہ ہمارے پاس کوئی سے بھی 2 پوائنٹ ہیں, اگر وہ قریب ہے اس سے تو وہ ڈسٹینس سب سے شارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دس از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس, اور دوسرے جو ڈسٹینس ہوں گے وہ اس سے بڑے ہوں گے. اگر آپ کے پاس پوائنٹس ہیں, فرض کر لیں U1, U2, U3, اور آپ کے پاس U1 سب سے قریب ہے, تو y کا ڈسٹینس U1 سے نکالیں
وہ سب سے چھوٹا ہوگا, y کا ڈسٹینس u2 سے نکالیں وہ ذرا بڑا ہوگا, y کا ڈسٹینس u3 سے نکالیں وہ اس سے بڑا ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ ہم نے اس تھیورم میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. وہی چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ میتھمیٹیکلی ہم نے اس کو فارمولیٹ کیا ہے اور پریزنٹ کیا ہے. ونس اگین ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہ تھیورم ہے کیا. لیٹ ڈبلو بی اے سب اسپیس آف آر این, وائی اینی ویکٹر ان آر این, اینڈ وائی کیپ دی آرتھوگونل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو. یہ ہمارے پاس چیزیں دی ہوئی ہیں. پھر اس کے پاس کیا ہے, دین وائی ہیٹ از دی کلوزسٹ پوائنٹ ان ڈبلو ٹو وائی ان دا سینس دیٹ, یعنی کس وقت ہوگا یہ ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ یہ وائی کیپ جو ہے ول بی دا کلوزسٹ پوائنٹ ان ڈبلو ٹو وائی when y minus y hat norm یا norm of y minus y hat is less than y minus v norm, یعنی کہ distance between y and minus y hat should be less than the distance between any other point from y. یہ چیز ہم نے کہی ہے, y minus y cap norm less than norm of y minus v. اور اس میں v کیا چیز ہے, وی کچھ بھی ہے آپ کے پاس, فار آل وی ان ڈبلو ڈسٹنکٹ فرام وائی ہیٹ یا وائی کیپ. اوکے, یہ چیز کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو وی جو ہے نا یہ بھی ایلیمنٹ ہے, کس کا ایلیمنٹ ہے, اسی ڈبلو کا ہے, اور یہ ڈسٹنکٹ ہے فرام وائی کیپ. ہم کیا کہتے ہیں, یہ ویکٹر وائی کو ان دس تھیورم از کالڈ دی بیسٹ اپروکسیمیشن ٹو وائی بائی ایلیمنٹس آف ڈبلو, یعنی کہ دس از دا بیسٹ اپروکسیمیشن. اب آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ہم اسی طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2 پوائنٹس ہیں, فرض کیا x1 اور x2, تو ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ x1 مائنس x2 نارم کے برابر ہوتا ہے. یہ بتایا تھا نا کہ میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا سیگمنٹ, اس میں سب سے پہلے یہی چیزیں بتائی تھی آپ کو. اب آتے ہیں جناب لیسٹ اسکوائر پرابلم. یہ کیا ہے لیسٹ اسکوائر پرابلم؟ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اے ایکس از اکول ٹو بی کا آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ سولوشن آ جائے. یہ آپ کے پاس جو ہے اے ایکس از اکول ٹو بی کیا چیز ہے, بیسیکلی ایک میٹرکس اکویشن ہے جس کے اندر اے ایک میٹرکس ہے اور ایکس آپ کے پاس کوئی کالم ویکٹر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بی یہ بھی ایک کالم ویکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو اے ایکس از اکول ٹو بی کیا چیز ہے, ایک میٹرکس اکویشن ہے. اس کو جب سالو کرتے ہیں تو ہم کیا معلوم کرتے ہیں, ایکس از اکول ٹو اے انورس بی, یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, یعنی ایکس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں جو اکویشن کو سیٹسفائی کرے اے ایکس اکول ٹو بی. آپ لکی ہوتے ہیں کہ جس وقت ایکس کی کوئی ایگزیکٹ ویلیو مل جائے, یہ پتا ہو کہ کس پوائنٹ پر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی ہے, یعنی ویری اپروکسیمیٹ ہوتی ہے. اب بہت قریب پہنچ جاتے ہیں, بہت اس کے نیئر پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی ہے, تو ہم اس میں بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام چل جائے گا. مثال کے طور سے جیسے میں نے کئی دفعہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر جب لاہور آپ آ رہے ہیں اور آپ نے جانا ہے فرض کر لیں کہ بادشاہی مسجد, تو اگر آپ راوی کے پل پہ پہنچ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ بادشاہی مسجد پہنچ گئے. یہ ہم کیا کہتے ہیں, بہت قریب پہنچ جانے کی بات ہے. یہی چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے بیسٹ اپروکسیمیشن کے اندر کہ آپ کس جگہ پر پہنچ رہے ہیں, اور یہی چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے جو ہم لیسٹ اسکوائر کی بات کر رہے ہیں. اس کو دوبارہ سے میں بتا دوں کہ اے ایکس اکول ٹو بی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایکس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. اگر ہم بہت لکی ہوتے ہیں تو ایکس کی ایگزیکٹ ویلیو مل جاتی ہے, لیکن نارملی ایکس کی ایگزیکٹ ویلیو نہیں ملتی ہے, تو اس کے اندر ہم اپروکسیمیشن پہ جاتے ہیں, اور بہت نیئر بیسٹ بھی اگر مل جائے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نریشن دی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم دیا ہوا ہے اور وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سسٹم جو ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ہم نے لکھا ہے کہ انکنسسٹنٹ سسٹمز ارائز آفن ان ایپلیکیشنز. جب بھی آپ ایپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو سسٹم ہوتے ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا بات ہوئی, when a solution of ax is equal to b is demanded and none exist. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ax is equal to b کا آپ سولوشن معلوم کریں, لیکن وہاں پہ سولوشن نہیں مل رہا ہے. The best one can do is to find an x that makes ax as close as possible to b. تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم چوز کرتے ہیں x کی ویلیو جو کہ اس اکویشن کو ax کو کیا کرے, بہت b کے قریب لے جانے کی کوشش کرے, یعنی کہ وہ ویلیوز ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس b آ جائے. مثال کے طور سے کہ اگر x جو بہت ایکوریٹ آنا چاہیے 2 ہے, اگر یہ 1.999 بھی ہو جائے یا 2.001 تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہاں پہ بات کہی ہے
کہ when a solution of ax is equal to b is demanded and none exists, یعنی وہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, the best one can do is to find an x that makes ax as close as possible to b. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. Let us take ax as an approximation to b. اب ہمارے پاس ax جو ہے نا that is not equal to b, normally ax equal to b ہے, ہم کیا کہتے ہیں کہ ax is an approximation to b. The smaller the distance between b and ax given by b minus ax norm, the better the approximation. یعنی کہ ان کے درمیان ڈسٹینس جتنا بھی کم ہو, اگر ہم اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں نا تو ڈسٹینس کیا b مائنس اے ایکس, اگر آپ کے پاس اس کی ایبسولوٹ ویلو جتنی کم سے کم ہو اتنی ہی بہتر ہے. یہی ہم نے یہاں لکھا ہے کہ the smaller the distance between b and ax given by b minus ax, the better the approximation. جتنے قریب جائیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا, اتنی اچھی آپ کے پاس اپروکسیمیشن آ جائے گی. تو یعنی کہ یہ وہی چیز آ گئی b مائنس اے ایکس. اب b مائنس اے ایکس کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر فرض کیا یہاں پہ ہوتا ہے x مائنس وائی, فرض کر لیں x مائنس وائی, اور یہ آپ کے پاس ماڈ یا نارم لکھا ہوا ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ جی آپ لکھیں گے اس کے کمپونیٹ x کی کمپونیٹ x1 x2 x3, y کی کمپونیٹ لکھیں گے y1 y2 y3. تو آپ کے پاس x مائنس وائی نارم ول بی اکول ٹو انڈر روٹ آف x1 مائنس y1 ہول اسکوائر پلس x2 مائنس y1 ہول اسکوائر پلس x3 مائنس y3 ہول اسکوائر. اب آپ کو شاید تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ لیسٹ اسکوائر کیوں آیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس اسکوائرز آئے, سم آف اسکوائرز آئے. کس کے سم آف اسکوائرز؟ یعنی کہ x1 مائنس y1 ہول اسکوائر پلس x2 مائنس y2 ہول اسکوائر پلس x3 مائنس y3 ہول اسکوائر. اور جب ہول اسکوائر کر کے سب کو ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد انڈر روٹ لیا ہے, تو یعنی کہ یہ لیسٹ اسکوائر کی جو ہمارے پاس ٹرمینالوجی آئی ہے وہ یہیں سے آئی ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا تھا؟ b مائنس اے ایکس. اس کا ڈسٹینس جب آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی کچھ اسی فارم کا ہی ہوگا. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے جی, دی جنرل لیسٹ اسکوائر پرابلم از ٹو فائنڈ این ایکس دیٹ میکس b مائنس اے ایکس نارم ایز اسمال ایز پاسبل. یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے x کی ویلو وہ معلوم کرنی ہے جس میں b مائنس اے ایکس نارم ایز اسمال ایز پاسبل ہو جائے. ایک دفعہ فائنلی پھر پڑھ لیتا ہوں. دی جنرل لیسٹ اسکوائر پرابلم از ٹو فائنڈ این ایکس دیٹ میکس b مائنس اے ایکس نارم ایز اسمال ایز پاسبل. تو جناب اس کو ذرا دوبارہ سے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, اے ایکس از اکول ٹو بی, ایک سسٹم آف اکویشنز ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اے ایکس اکول ٹو بی, جس میں ایک اے میٹرکس ہے آپ کے پاس, ایکس ویکٹر ہے اور بی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایکس کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی ہمارے پاس ہے سسٹم آف لینئر اکویشنز کو ہم سالو کرتے ہیں, اور وہاں سے اگر x1 x2 x3 ہے تو آپ اس کی ویلیوز معلوم کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے x کی وہ ویلیوز معلوم کرنی ہے جو b مائنس اے ایکس نارم کو لیس کر دے, یعنی کہ اس کو منیمائز کر دے. جتنا کم سے کم ڈسٹینس ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا, اور جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوگا اتنے اس کے اندر ایرر کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہی ہمارے پاس ٹوٹل لیسٹ اسکوائر کے اندر یہی کرنا ہے کہ b مائنس اے ایکس نارم شوڈ بی ایز اسمال ایز پاسبل. دس از واٹ آل دا لیکچر از اباؤٹ. اور پھر ہم اس میں بہت ساری چیزیں کریں گے, ایگزامپلس کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, لیکن بیسک فلاسفی یہی ہے کہ آپ نے b مائنس اے ایکس نارم کو کیا کرنا ہے, چھوٹا چھوٹا کرنا ہے, منیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہاں منیما اور میکسیما جب معلوم کرتے ہیں تو شاید ڈفرینشیل جو آپ کے پاس ہے نا, ڈفرینشیل کیلکولس کے جو تھیوری ہے, جو میکسیما منیما معلوم کرتے ہیں, شاید یہاں پہ وہ اپلیکیبل نہ ہو. تو جناب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. دا جنرل لیسٹ اسکوائر پرابلم از ٹو فائنڈ این ایکس دیٹ میکس b مائنس اے ایکس نارم ایز اسمال ایز پاسبل. آگے ہے, the term least squares arises from the fact that b minus ax is the square root of a sum of squares. Once again, کیا چیز ہے یہ b minus ax is the square root of a sum of squares. اس لیے اس کو ہم least squares کہتے ہیں. ایک ڈیفینیشن ہے, اور یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس least squares کی ہے, اس کو ذرا دیکھیں. if a is m by n, کوئی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے جس کا آرڈر m by n ہے, and b is in Rm, ٹھیک ہے نا. b آپ کے پاس جو ax equal to b ہوتا ہے نا, اس کے اندر b کیا ہے, b is in Rm. a least square solution of ax is equal to b, ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں, a least square solution of ax is equal to b is an x cap which is also in Rn such that b minus ax cap norm
یا norm of b minus ax cap should be less than or equal to b minus ax for all x belonging to Rn. یعنی کہ وہ ڈسٹینس سب سے چھوٹا ہونا چاہیے. یہی کہا ہے کہ norm of b minus ax cap should be less than or equal to b minus ax for all x belonging to R. کوئی سا بھی لے لیں, وہ ڈسٹینس جو ہے نا وہ چھوٹا ہوگا b minus ax cap جو ہے آپ کے پاس. جی جناب, کلیئر ہے ڈیفینیشن؟ جیسے میں نے بتایا وہاں پہ, یہاں پر بھی بتایا کہ b minus ax سب سے چھوٹا ہونا چاہیے. یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ٹاپک کی لیسٹ اسکوائر کا ہے, ٹاپک کی لیسٹ ڈھونڈنے کا ہے, ٹاپک کی سب سے منیمم ڈھونڈنے کا ہے, ٹاپک کی سب سے کلوز پوائنٹ ڈھونڈنے کا ہے. اب جناب ہمارے پاس سولوشن آف دی جنرل لیسٹ اسکوائر پرابلمس, اگر آپ کے پاس لیسٹ اسکوائر پرابلم دیے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کیسے سالو کریں گے, کیا طریقہ کار ہے. یہ آپ کے پاس سولوشن پروسیجر دیا ہوا ہے کتاب کے اندر, ہم بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں. دیکھیے آپ کی اسکرین پر اب آئے گا. The most important aspect of the least square problem is that no matter what x we select, the vector ax will necessarily be in the column space column A. So we seek an x that makes ax the closest point in column A to B. Of course, if B happens to be in column A, then B is ax for some x, and such an x is a least square solution. دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں. کیا میں نے کہا ہے؟ The most important aspect of the least squares problem is that no matter what x we select, the vector ax will necessarily be in the column space, that is column A. So we seek an x that makes ax the closest point in column A to B. Of course, if B happens to be in column A, then B is ax for some x, and such an x is a least squares solution. ٹھیک ہو گئی بات. اب ہم سپوز کریں کہ ہمارے پاس A and B دیا ہوا نا, ax equal to B, تو we apply the best approximation theorem to the subspace which is column A. Let B cap is equal to projection of B on column A. Because B cap is in the column space of A, the equation ax equal to B cap is consistent. There is an x cap in Rn such that ax cap is equal to B cap. Since B cap is the closest point in column A to B, a vector x cap is a least square solution of ax equal to B if and only if x cap satisfies ax cap is equal to B. Such an x cap in Rn is a list of weights that will build B cap out of the columns of A. Now if we suppose that x cap satisfies ax cap is equal to B cap, then by the orthogonal decomposition theorem we can say that the projection B cap has the property that B minus B cap is orthogonal to column A. So B minus ax is orthogonal to each column of A. If aj is any column of A, then aj dot B minus ax cap is equal to 0, and aj transpose into B minus ax cap is equal to 0. Since each aj transpose is a row of A transpose, therefore A transpose into B minus ax cap is equal to 0, or A transpose B minus A transpose into ax cap is equal to 0. So from here we can say that A transpose into ax cap is equal to A transpose B. This matrix equation represents a system of linear equations commonly referred to as the normal equations for x cap. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, جو اپنی نریشن بتائی, جو میں ابھی پڑھ رہا تھا, جو آپ کے اسکرین پہ آئی سلائڈ تھی, اس کے اندر ہم نے کیا بتایا آپ کو. کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایک جنرل لیسٹ اسکوائر پرابلم دیا ہوا ہے تو اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, اس کا سولوشن پروسیجر کیا ہے, یہ چیز بتائی ہے. اگر آپ کے پاس ax equal to b کوئی بھی ایک پرابلم دیا ہوا ہے تو اس کو کیسے سالو کریں گے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا آنا چاہیے, a ٹرانسپوز a انٹو ایکس کیپ از اکول ٹو a ٹرانسپوز b, یعنی کہ آپ نے a ٹرانسپوز معلوم کرنا ہے, a سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے.
یہ جو میں نے بتایا یہ شاید تھوڑی سی کنفیوزنگ ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ کافی ساری نریشن تھی، کہیں پہ ڈیکمپوزیشن تھیورم آ رہا تھا، کہیں پہ اور کوئی پراپرٹی آ رہی تھی. یہ ہم جس وقت کے ایگزامپلس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو اس کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ بڑی آسانی سے لیسٹ اسکوائر پرابلم کا سولوشن معلوم کر سکیں گے. ایگزامپلس لینی چاہیے، لیکن ایک پہلے تھیورم ہے، ایک تھیورم جلدی سے کر لیتے ہیں. یہ تھیورم پڑھتے ہیں، اس کا پروو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا ذرا آسان ہو جائیں. جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو نارملی ہماری یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، تھیورم ہیں، اس کے پروف سے اوائڈ کیا جائے، اور جب جلدی جلدی جو ہے نا ایگزامپلس آئیں تاکہ ہم ان کو سالو کر سکیں، اس کو کیلکولیٹ کر سکیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کمپیوٹر بھی اس لیے خوش رہتا ہے کیونکہ وہ کیلکولیشن کرتا ہے، اس کو ایسے تھیورم وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں آتی ہے. یہ انسانی دماغ ہے جو تھیورم یاد بھی کرتا ہے، ایجاد بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پروف بھی ڈھونڈتا ہے، پروف بھی نکالتا ہے اور اس کو اپلائی کرتا ہے. یہ ہمارے پاس تھیورم ہے. تھیورم کیا چیز ہے؟ دی سیٹ آف لیسٹ اسکوائر سولوشنز آف اے ایکس از اکول ٹو بی کوئنسائڈس ود دی نان ایمپٹی سیٹ آف سولوشنز آف دی نارمل اکویشنز اے ٹی اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹی بی. یہ چیز میں نے ابھی بتائی تھی، اسی کو جناب ہم نے دوبارہ سے اس فارم میں لکھا ہے. دی سیٹ آف لیسٹ اسکوائر سولوشنز آف اے ایکس از اکول ٹو بی coincides with the non-empty set of solutions of the normal equation. Normal equations کیا ہے آپ کے پاس؟ اے ٹی اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹی بی. یہ جناب آپ کے پاس ایک نارمل اکویشن ہے یا نارمل اکویشنز ہیں. اس کو آپ سالو کر لیں تو آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا. اس تھیورم کو پروو کرتے ہیں جلدی سے، آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. We have already shown that the set of least square solutions is non-empty and any set x cap satisfies the normal equations. تو یہ جناب پہلا پارٹ تو اسٹریٹ فارورڈ تھا. اب کنورس کرتے ہیں اس کا ہم. Conversely, suppose that x cap satisfies A transpose A x cap is equal to A transpose B. Then it is obvious that B minus A x cap is orthogonal to the rows of A transpose and hence is orthogonal to the columns of A. Since the columns of A span column A, the vector B minus A x cap is orthogonal to all columns of A. Hence the equation B is equal to A x cap plus B minus A x cap is a decomposition of B into the sum of a vector in column A and a vector orthogonal to column A. Now, by the uniqueness of the orthogonal decomposition, Ax cap must be orthogonal projection of B onto column A. That is, Ax cap is equal to B cap and X cap is a least squares solution. تو یہ جو ہم نے تھیورم کا پروف تھا یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کمپلیکیٹ لگا ہو، لیکن تھیورم جو ہمیں یاد ہونا چاہیے. تھیورم کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ دی سیٹ آف لیسٹ اسکوائر سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو بی کوئنسائڈس ود دی نان ایمپٹی سیٹ آف سولوشنز آف دی نارمل اکویشنز اے ٹی اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹی بی. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ تو تھیورم تھے، پہلے بھی ایک تھیورم تھا وہ پروو کیا تھا. یہ دونوں جو آپ کو شاید کنفیوز کر رہے ہوں گے، شاید کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن ہم ایگزامپل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. ایگزامپل نمبر 1، فائنڈ دی لیسٹ اسکوائر سولوشن آف دی انکنسسٹنٹ سسٹم اے ایکس اکول ٹو بی فار اے از اکول ٹو ایک میٹرکس ہے جسے 3/2 4 0 0 2 1 1 اور بی دیا ہوا ہے آپ کے پاس 2 0 and 11. میٹرکس اے کیا ہے آپ کے پاس 4 0 0 2 1 1 اینڈ بی از اکول ٹو 2 0 11. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ انکنسسٹنٹ سسٹم ہے، اس کا آپ نے لیسٹ اسکوائر میتھڈ سے سولوشن معلوم کرنا ہے. دیکھیں کیسے معلوم کرتے ہیں، وہی طریقہ کار کرنا ہے. اے ٹرانسپوز اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹرانسپوز بی. دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گا. We are given with A which is equal to 4 0 0 2 1 1. A transpose A will be equal to 4 0 1
0 2 1 into 4 0 0 2 1 1, and that will be equal to a 2 by 2 matrix 17 1 1 5. Similarly, A transpose B, ATB will be equal to a matrix 4 0 1 0 2 1 into column vector 2 0 11. کیا جی A transpose B is equal to a 2 by 3 matrix which is 4 0 1 0 2 1 into a column vector which is 2 0 11. اس کو ملٹیپلائی کریں 2 by 3 کو 3 by 1 سے تو آپ کے پاس 2 by 1 آ گیا. دیٹ از اکول ٹو 19 11. A transpose B is equal to 19 11. اب ہمارے پاس اکویشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ A transpose A X hat is equal to A transpose B, which will become now 17 1 1 5. یہ 2 by 2 کی میٹرکس ہے. کیا ہے؟ 17 1 1 5 into a column vector which is x1 x2 is equal to, on the right hand side is a column vector 19 11. Now we can use row operations to solve this system, but since A transpose A is invertible and 2 by 2, it is probably faster to compute A transpose A inverse. یہ آپ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی، ایڈجوائنٹ میتھڈ سے کر لیں یا انورس میتھڈ جو ہے جو بھی آپ کو پتا ہے اس سے کر لیں. A transpose A inverse is equal to 1 over 84 into آپ کے پاس 2 by 2 میٹرکس ہے 5 minus 1 minus 1 17. Therefore X cap is equal to A transpose A inverse into A transpose B, which will be equal to 1 over 84 into 2 by 2 matrix. First row is 5 minus 1 minus 1 17 into a column vector which is 19 and 11, that is equal to 1 over 84 into a column vector of 2 rows which is 84 and 168, and that is equal to 1 2. تو آپ کے پاس کالم ویکٹر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ گیا؟ 1 2 آ گیا. x1 ہیٹ آپ کے پاس 1 آ گیا, x2 ہیٹ آپ کے پاس 2 آ گیا. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل 1 دی ہوئی تھی کیا تھی ہمارے پاس؟ AX = B کو آپ نے سالو کرنا تھا. میٹرکس A آپ کو دی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کو کالم ویکٹر B بھی دیا ہوا تھا اور آپ سے کہا تھا اس کا آپ ایک سولوشن معلوم کریں. ہم نے سولوشن پہلے طریقہ کار پڑھ لیا تھا. اس میں کیا تھا ہمارے پاس سولوشن؟ A ٹرانسپوز A X کیپ از اکول ٹو A ٹرانسپوز B, یعنی کہ یہ اکویشن آپ نے سالو کرنی تھی. A آپ کے پاس دیا ہوا تھا, A ٹرانسپوز آپ نے معلوم کر لیا, A ٹرانسپوز انٹو A بھی آپ نے پھر معلوم کر لیا. اسی طرح سے A ٹرانسپوز B بھی معلوم کر لیا, A ٹرانسپوز انٹو B یہ بھی معلوم کر لیا. یہاں پہ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی اور آپ کے پاس جواب آ گیا. یہاں پہ ایک بڑی اچھی سی بات تھی کہ A ٹرانسپوز A جب آپ نے کیا تو اس کا انورس, یعنی یہ انورٹیبل میٹرکس تھی, اس کا آپ انورس معلوم کر سکتے تھے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انورس نہ معلوم کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کیس میں کیا ہوگا؟ تو اس کیس میں دیکھیں ہمارے پاس دوسری ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 2, جس میں شاید آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے. ایسے کیسز جس میں انورس معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا میٹریسز جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں وہ انورٹیبل نہیں ہے, یہ کافی آتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں انالیسس آف ویریئنس. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے, یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بھی جب اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو وہاں پہ انالیسس آف ویریئنس کی بات کریں گے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2 ہے, یہ کچھ اسی طرح کی ایگزامپل ہے جس میں A ٹرانسپوز A کا آپ شاید انورس معلوم نہ کر سکیں. مجھے پتا نہیں ہے, ابھی ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے. یہاں بھی ہمارے پاس AX = B ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, لیسٹ اسکوائر سولوشن معلوم کرنا ہے, جس کے اندر A ہمارے پاس دیا ہوا ہے. A ہمارے پاس 6/4 کی ایک میٹرکس ہے اور B ہمارے پاس جو ہے وہ 6/1 کا کالم ویکٹر ہے. تو A دیا ہوا ہے ہمارے پاس, B دیا ہوا ہے, AX = B ہمارے پاس میٹرکس اکویشن ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ X کیپ معلوم کرنا ہے. کون سا فارمولا لگائیں گے؟ A ٹرانسپوز A X کیپ از اکول ٹو A ٹرانسپوز انٹو B. تو وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں کتنی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. آپ کی اسکرین پہ آئے گا, اس کے لیے کاپی پینسل سنبھال لیں, خود ساتھ ساتھ سالو کریں اور میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں, دیکھیں جواب کیا آتا ہے. First of all, A transpose A is equal to the first matrix, which is 4 rows and 6 columns, is given by 1 1 1 1 1 1. Second row is
1 1 0 0 0 0. Third row is 0 0 1 1 0 0, and the fourth row is 0 0 0 0 1 1. This matrix is to be multiplied with another matrix which is 6 by 4, and that is given by first row is 1 1 0 0, second row is 1 1 0 0, third row is 1 0 1 0, fourth row is 1 0 1 0, fifth row is 1 0 0 1, and sixth row is 1 0 0 1. ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف کالمز ان فرسٹ از 6 اینڈ نمبر آف روز ان سیکنڈ از 6. اس کو ملٹیپلائی کر لیں, سمپلیفائی کر لیں, تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا دیٹ ول بی اے 4 by 4 میٹرکس which is given by first row is 6 2 2 2, second row is 2 2 0 0, third row is 2 0 2 0, and the fourth row is 2 0 0 2. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اے ٹرانسپوز بی معلوم کرنا ہے. وہ ہمارے پاس کیا ہوگا, دیٹ ول بی اکول ٹو once again 4 by 6 میٹرکس, the same one. پڑھ لیتے ہیں. فرسٹ رو از 1 1 1 1 1 1, the second row is 1 1 0 0 0 0, third row is 0 0 1 1 0 0, and last the fourth row is 0 0 0 0 1 1. Now this matrix has to be multiplied with the column vector which is -3 -1 0 2 5 1. That will give you 4 -4 2 6. تو آپ کے پاس A transpose B آ گیا 4 -4 2 6. Now next, the augmented matrix for A transpose A X cap is equal to A transpose B will be, کیا ہوگی وہ آپ کے پاس, that will be equal to, this is a 4 by 5 matrix which is 6 2 2 2 and 4, 2 2 0 0 -4, 2 0 2 0 and 2, 2 0 0 2 and 6. اس پہ رو آپریشنز وغیرہ استعمال کریں اور اس کو ایشلون فارم میں لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا. ونس اگین اے 4 by 5 میٹرکس وچ از گیون بائی 1 0 0 1 3 0 1 0 -1 -5 0 0 1 -1 -2, and last row is all 0, that is 0 0 0 0 0. So now we can say that the general solution is x1 is equal to 3 minus x4, x2 is equal to -5 plus x4, x3 is equal to -2 plus x4, and x4 is free. So the general least square solution of Ax is equal to B has a form which is given by x cap, that is equal to a column vector 3 -5 -2 0 plus x4 into another column vector -1 1 1 1. اوکے, تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا. تو یہ جو دو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں, ایگزامپل 1 اور ایگزامپل 2, آپ نے دیکھا اس کے اندر دو مختلف طرح کے آپ کے پاس جوابات آئے. ایک کے اندر جواب ان ٹرمز آف x4 آیا, یہاں پہ ایک فری ویریبل اویلیبل تھا, تو آپ x4 کی ویلیو پٹ کرتے جائیں گے, ایک سے زیادہ سولوشن آئیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پہلے میں ہمارے پاس اسٹریٹ فارورڈ تھا اور ہمارے پاس جواب آ گیا تھا. تو یہ ہمارے پاس دو ایگزامپل تھیں. ان ایگزامپل کی جب ایگزامپل ہم نے سالو کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قدرے آسان ہے, یعنی کیلکولیشن کرنا ہے. اے ٹرانسپوز اے آپ کو معلوم کرنا آتا ہے, اے ٹرانسپوز معلوم کر لیں گے, اے سے ملٹیپلائی کر لیں گے, پھر اے ٹرانسپوز کو بی سے ملٹیپلائی کر لیں گے, اور اس کو الٹیمیٹلی آپ سالو کر لیں گے. یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں آیا جی, یہاں پہ مسئلہ نہیں آیا. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ جب میں آپ کو سولوشن پروسیجر بتا رہا تھا, جب میں وہ تھیورم بتا رہا تھا, تو آپ کو ضرور مسئلے آئے تھے. اس کے بعد ایک اور تھیورم ہے, لیکن اس تھیورم کو پڑھنے سے پہلے, اس تھیورم کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انکنسسٹنٹ سسٹم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک یہ اسٹریٹ لائن ہے, 3 ڈائمینشن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن اس کے پیرل ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کبھی ملے گی نہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ملے اور ایک پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرے, پاسبل ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, تو یہ انٹرسیکٹ کرے. لیکن دوسرا طریقہ کار یہ ہے
کہ یہ یہاں سے گزر رہی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس معلوم کرنا ہے, یعنی وہ پوائنٹ جو ان دونوں میں کامن ہو, قدرے اس میں مشترک ہو, تو وہ سولوشن ڈھونڈنا ہے. یہ انکنسسٹنٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ دونوں ملتی ہیں, حالانکہ ملتی نہیں ہے لیکن بہت قریب وہ پوائنٹ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اگر انٹرسیکٹ یوں کریں گے اس طریقے سے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس طریقے سے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو یہاں سے ہم نے وہ پوائنٹ ڈھونڈنا ہے اور وہ لیسٹ اسکوائر میتھڈ یہاں پہ لگانے کی کوشش کرنی ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب, ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. تھیورم کیا ہے ہمارے پاس, دی میٹرکس اے ٹرانسپوز اے از انورٹیبل if and only if the columns of A are linearly independent. تو یہ کنڈیشن آ گئی آپ کے پاس. یہ کنڈیشن کیا آ گئی کہ A ٹرانسپوز A کا اس وقت آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں جس وقت columns of A are linearly independent ہوں گے. In this case the equation AX is equal to B has only one least square solution X cap and it is given by X cap is equal to A transpose A ہول انورس انٹو اے ٹی بی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں تو ایکس کیپ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, اے ٹرانسپوز اے ہول انورس انٹو اے ٹرانسپوز بی. کیا کریں آپ, اگر لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے تو پہلے اے میٹرکس آپ کے پاس ہے, اے ٹرانسپوز معلوم کریں, اے ٹرانسپوز کو اے سے ملٹیپلائی کریں, اے ٹرانسپوز اے کا انورس معلوم کریں, جو جواب آئے اس کو اے سے یا اے ٹرانسپوز سے ملٹیپلائی کریں اور پھر بی سے ملٹیپلائی کریں. یہ 4 5 6 اسٹیپس ہیں, بالکل سمپل سے میکینیکل اسٹیپس ہیں. اگر کمپیوٹر کو بتا دیں تو وہ بھی آپ کے لیے کیلکولیٹ کر دے گا. کیا کرے گا, ایکس کیپ معلوم کرے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو اے ٹرانسپوز اے ہول انورس انٹو اے ٹرانسپوز انٹو بی. تو یہ جناب آپ کے پاس ہے, اس کا پروف بھی دیا ہوا ہے, نوٹس میں بھی ہے, کتاب میں بھی ہے, دیکھ لیجیے گا. لیکن اسٹریٹ فارورڈ سا ہے, یہ ہم نے ایگزامپل میں ابھی کیا بھی تھا. اس کے پاس ایگزامپل 3 ہے. ایگزامپل 3 میں ہمارے پاس اے دیا ہوا ہے. اے دیا ہوا ہے آپ کے پاس 3/2 میٹرکس, وہ کیا ہے 4 0 0 2 1 1, اور آپ کے پاس بی دیا ہوا ہے 2 0 11. یو ہیو ٹو فائنڈ دی لیسٹ اسکوائر ایرر ان دی لیسٹ اسکوائر سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو بی. یعنی اب آپ نے سولوشن تو معلوم کرنا ہے اور ایرر بھی معلوم کرنا ہے کہ کتنا ایرر ہے, کتنی اس کے اندر گنجائش ہے آپ کے پاس. اگر زیادہ ایرر ہے تو آپ کہیں گے نہیں دوبارہ سے جاؤ. کرتے ہیں نا اس طریقے سے, آپ کبھی کسی کاریگر کو کوئی چیز دیں بنانے کے لیے اور وہ بنا کے لے کے آیا, آپ دیکھتے ہیں اگر زیادہ خراب بنائی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں واپس لے جاؤ دوبارہ سے بناؤ. لیکن تھوڑے سے 19-20 کا فرق ہو تو آپ کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے رکھ لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ 1 درجن کنو لے کے آئیں, اگر اس میں سے 1 درجن میں سے 6 خراب ہیں تو آپ واپس کر دیتے ہیں. اگر 1 درجن لے کے آتے ہیں اور ایک تھوڑا سا خراب نکلتا ہے تو آپ کہیں کوئی بات نہیں, 11.5 تو کنو جو ہے وہ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ بھی کرتے ہیں. اس ایگزامپل کا سولوشن آتا ہے, ذرا دیکھیں. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے, اے از اکول ٹو 4 0 0 2 1 1, بی از اکول ٹو 2 0 11. یہ وہی ہے جو ایگزامپل نمبر 1 میں تھی, ایگزیکٹلی سیم ایگزامپل ہے. تو وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اے ایکس کیپ از اکول ٹو 4 0 0 2 1 1 انٹو 1 2, دیٹ ول گیو یو اے کالم ویکٹر وچ از 4 4 3. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا, اے ایکس کیپ از اکول ٹو 4 4 3. ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ بی مائنس اے ایکس کیپ. ایرر معلوم کرنا ہے نا, بی مائنس اے ایکس کیپ, دیٹ ول بی اکول ٹو 2 0 11 مائنس 4 4 3. کیونکہ بی آپ کے پاس ہے 2 0 11 اور اے ایکس کیپ ہے آپ کے پاس 4 4 3, تو بی مائنس اے ایکس کیپ آ گیا -2 -4 8. اب کیا کر رہے ہیں, نارم لے لیں آپ بی مائنس اے ایکس کیپ کا, یا اس کی لینتھ معلوم کر لیں بی مائنس اے ایکس کیپ کی. دیٹ ول بی اکول ٹو انڈر روٹ آف -2 اسکوائر پلس -4 اسکوائر پلس 8 اسکوائر وچ از اکول ٹو انڈر روٹ 84. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, دا لیسٹ اسکوائر ایرر از انڈر روٹ 84. اور ان ادر ورڈس, فار اینی ایکس ان R2 the distance between B and the vector AX is at least under root 84. دوبارہ سے کہتا ہوں, دوبارہ سے پڑھتا ہوں. For any x in R2, the distance between B and vector AX is at least under root 84. تو جناب ہم نے اس فارمولے سے جو ہمارے پاس دیا تھا کہ نارم آف B مائنس اے ایکس ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, یہاں پہ ہمارے پاس انڈر روٹ 84 آیا. تو یہ جو میں آپ کو
ایگزامپل بتا رہا تھا نا اس طرح کی, تو یہ ڈسٹینس, یہ جو ڈسٹینس ہے آپ کے پاس یہ √84 ہے, اور کہیں اور سے لیں گے نا کسی اور جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے تو وہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا. √84 سے ڈسٹینس کم نہیں ہوگا, اور کہیں کسی اور بھی پوائنٹ سے ڈسٹینس معلوم کرنے کی کوشش کریں وہ ڈسٹینس اس سے زیادہ ہوگا. تو یہی جناب خوبی ہے, یہی چیز ہے لیسٹ اسکوائرس کی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ایک ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 4. فائنڈ اے لیسٹ اسکوائر سولوشن آف AX is equal to B for A is equal to 1 minus 6, 1 minus 2, 1, 1, 1, 7 and B is equal to minus 1, 2, 1, 6. یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, لیسٹ اسکوائر سولوشن معلوم کرنا ہے کس کا, AX equal to B, جبکہ A آپ کو دیا ہوا ہے, B دیا ہوا ہے. A ہے آپ کے پاس 1 minus 6, 1 minus 2, 1, 1, 1, 7 یعنی کہ 4/2 کی میٹرکس ہے, اور B آپ کے پاس جو کالم ویکٹر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کا وہ دیا ہوا ہے, B is equal to -1, 2, 1, 6 یعنی کہ اس کے اندر 6 اکویشنز ہیں, 2 ان نون ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, اس میں 2 ان نون ہیں اور 6 اکویشنز ہیں. اوکے, اس کو سالو کرتے ہیں, جلدی سے کرتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. Now solution of this example, because the columns A1, A2 of A are orthogonal, اس کو دیکھ لیں یہ orthogonal ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی U1 dot U2 should be equal to 0. The orthogonal projection of B onto column A is given by B cap, which is equal to B dot A1 divided by A1 dot A1 into A1 plus B dot A2 divided by A2 dot A2 into A2. یہ ہم نے کیا کیا لاسٹ لیکچر سے دیا ہے جہاں پہ وائی کیپ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 8/4 A1 یعنی B ڈاٹ A1 کی ویلیو پٹ کر دی, B ڈاٹ A2 کی ویلیو پٹ کر دی, A1 ڈاٹ A1 کی ویلیو پٹ کر دی, اینڈ A2 ڈاٹ A2 کی ویلیو پٹ کر دی. تو ہمارے پاس جواب کیا ہے, 8/4 A1 پلس 45/90 A2. لیکن A1 A2 ہمیں دیے ہوئے ہیں تو ہم ان کی ویلیوز پٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کیا جواب آئے گا, دیٹ از اکول ٹو 2222, کیونکہ ہمارے پاس A1 جو ہے وہ ہے 1111 اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2222 پلس اندر کالم ویکٹر -3 -1 1/2 7/2 and that is equal to -1 1 5/2 11/2. تو جناب آپ کے پاس کیا آ گیا, B cap is equal to -1 1 5/2 11/2. Now we know B cap, therefore we can solve AX cap is equal to B cap. ٹھیک ہے نا, کیونکہ it will be very obvious, very straightforward, as we already know what weights to place on the columns of A to produce B cap. ٹھیک ہے نا, یہ فرام ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہا ہے. اب آپ کے پاس یہ جو B cap آیا ہے وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ X cap آپ کے پاس کیا آ گیا, X cap آپ کے پاس آ گیا جناب 8/4 and 45/90 which is 2.5, یعنی X1 کی ویلیو آپ کے پاس 2 آ گئی اور X2 کی ویلیو آپ کے پاس 1/2 آ گئی. یہ جناب ایگزامپل جو آپ نے کی, آپ نے دیکھی کتنی آسان تھی, کتنی سہل تھی. جس وقت ہم شروع میں اسٹارٹ کر رہے تھے, جس وقت ہم شروع میں باتیں کر رہے تھے, جب ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا لیسٹ اسکوائر سولوشن, اس وقت تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئی تھی, تھوڑے سے آپ گھبرائے ہوئے تھے, لیکن جب ایگزامپلس کرتے ہیں تو ہمیں پھر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اسی لیے ایگزامپلس ضروری ہیں, لیکن ایگزامپلس کب کرتے ہیں, جب پہلے آپ کے پاس تھیوری کلیئر ہو, ویری ویل ڈیفائنڈ ہو. تو ہم نے تھیورم آپ کو بتایا تھا, ہم نے پروسیجر بتائے تھے, جس میں ہم نے بات چیت کی تھی کہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہوتا ہے, A ٹرانسپوز A, X cap is equal to A ٹرانسپوز انٹو B. A آپ کے پاس میٹرکس دی ہوتی ہے, B میٹرکس دی ہوتی ہے, A ٹرانسپوز معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ چیزیں یہاں پر ہم نے کی ہیں ان ایگزامپلس کے اندر. اب کیا رہ گیا ہمارے پاس, ایک تھیورم ہم اور کرتے ہیں, ایک ایگزامپل کرتے ہیں کوئکلی, اور اس کے بعد اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی ایک تھیورم کرنا ہے, تھیورم ہمارے پاس کیا ہے, اس تھیورم کو پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کو اینالائز کرتے ہیں, اور اگر وقت ہوتا ہے تو اس کو پروو بھی کر لیں گے, نہیں تو آپ خود اسے دیکھ لیجیے گا. تھیورم کیا ہے ہمارے پاس, given an m/n matrix A with linearly independent columns. ٹھیک ہے,
آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے جس کا آرڈر m بائی n ہے اور اس کے کالمس جو ہیں وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں. لیٹ A از اکول ٹو کیو آر بی اے کیو آر فیکٹرائزیشن آف A. ہم نے لاسٹ اس میں کیا تھا کیو آر فیکٹرائزیشن, جس میں کیو کی بھی خاص پراپرٹی تھی. کیو m بائی n ہے اور r جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ n بائی n میٹرکس ہوتی ہے نا, یاد ہے, جس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر سارے جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے, نان نیگیٹو ہونے چاہیے. لیٹ اے از اکول ٹو کیو آر بی اے کیو آر فیکٹرائزیشن آف اے. تو پہلی چیز یہ اے دیا ہوا ہے اور اے از اکول ٹو کیو آر بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس. پھر کیا چیز آپ نے پروو کرنی ہے, دین فار ایچ بی ان آر ایم the equation ax is equal to b has a unique least square solution given by x cap is equal to r minus 1 یا r inverse q transpose b. یعنی کہ آپ q r فیکٹرائزیشن کر لیں اس کے اندر اور آپ کے پاس کیا جواب آنا چاہیے, x cap is equal to r inverse q transpose into b. یعنی r معلوم کریں, q معلوم کریں, r کا انورس معلوم کریں, اس کو qt سے ملٹیپلائی کریں اور پھر b سے ملٹیپلائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اب آپ کہیں گے یار اتنا سارا کام بتا دیا ہے کہ پہلے r معلوم کریں, پہلے کیو آر فیکٹرائزیشن کریں, وہاں سے q معلوم کریں, وہاں سے r معلوم کریں, r کا انورس معلوم کریں, پھر q لیں, q کا ٹرانسپوز معلوم کریں اور r انورس q ٹرانسپوز b. اتنی کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جی جناب, اسی لیے تو لوگوں نے کمپیوٹر ایجاد کیے ہیں. آپ پروگرامنگ کریں یا میپل استعمال کریں یا آپ میٹ لیب استعمال کریں تو آپ دیکھیے یہ چٹکی بجاتے ہی اس کا جواب مل جائے گا فوراً. اس کا پروف دیکھ لیجیے گا, بڑا آسان سا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک ایگزامپل لیتے ہیں اسی کی. فائنڈ دا لیسٹ اسکوائر سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو بی فار اے از اکول ٹو, آپ کے پاس یہ ونس اگین 4/3 کی میٹرکس ہے, یعنی اس کے اندر 4 اکویشنس ہیں, 3 ان نون ہیں, 3 ویریبلس ہیں. اے از اکول ٹو 135 110 112 133 اور b از اکول ٹو کیا آپ کے پاس ایک 4/1 کا کالم ویکٹر ہے وچ از 3 5 7 -3. آپ نے کیا کرنا ہے, لیسٹ اسکوائر سولوشن معلوم کرنے ہیں. دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آئے گی, میں سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اس کو دیکھیں. یہ ہماری لاسٹ ایگزامپل ہے آج کے لیکچر کی. اب ہمارے پاس میٹرکس A از اکول ٹو 135 110 112 133, b از اکول ٹو 3 5 7 -3. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں لی تھی. میں اس کی کیو آر فیکٹرائزیشن وہاں پہ کیلکولیٹ کی تھی, لے لیتا ہوں. تو ہمارے پاس کیا ہے, دی کیو آر فیکٹرائزیشن آف اے از اکول ٹو کیو آر ویئر کیو از اکول ٹو 1/2 1/2 1/2. سیکنڈ رو از 1/2 -1/2 -1/2. تھرڈ رو از 1/2 -1/2 1/2. اینڈ فورتھ رو از 1/2 1/2 -1/2. And the matrix R is 3/3, which is given by first row is 2 4 5, the second row is 0 2 3, third is 0 0 2. آپ کے پاس Q بھی ہے R بھی ہے, تو سب سے پہلے کیا کریں, Q ٹرانسپوز B معلوم کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے معلوم کیا کرنا ہے, الٹیمیٹلی x کیپ معلوم کرنا ہے. x کیپ از اکول ٹو R -1, یعنی R انورس Q ٹرانسپوز B, یہ ہم نے کرنا ہے. تو پہلے Q ٹرانسپوز B معلوم کریں. وہ کیا ہو جائے گا, Q transpose B will be equal to, this is 3/4 matrix which is given by 1/2 1/2 1/2 1/2. چاروں ایلیمنٹس 1/2 ہیں. سیکنڈ رو از 1/2 -1/2 1/2 and 1/2. تھرڈ رو از 1/2 -1/2 1/2 and -1/2, and this is to be multiplied with a column vector which is 3 5 7 -3. ان کو ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا Q ٹرانسپوز B will be equal to 6 -6 4. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, Q ٹرانسپوز B آ گیا. اب کیا کرنا ہے آپ نے, وہ کنڈیشن لگانی ہے. کون سی والی, جو ہم نے تھیورم میں کی تھی, دی لیسٹ اسکوائر سولوشنس x کیپ سیٹسفائز R x کیپ از اکول ٹو QT into B. That is, آپ کیا کریں گے, اس کو اس طرح سے لکھ لیں گے, 2 4 5 0 2 3 0 0 2 into x1 x2 x3
از اکول ٹو آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ از 6 مائنس 6 4. آر کا آپ انورس معلوم کریں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپلائی کر دیں. اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 10 مائنس 6 2. تو یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی اس کو ہم نے سالو کیا. اس ایگزامپل کو سالو کرنے کے لیے ہم نے کون سی چیز کی, ہم نے یہ جو تھیورم ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو وہ استعمال کیا. اس تھیورم میں آپ کے پاس ایکس کیپ کیا چیز ہے, ایکس کیپ از اکول ٹو آر انورس کیو ٹائمس کیو ٹی بی. ایکس کیپ از اکول ٹو آر انورس کیو ٹرانسپوز انٹو بی. تو آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے یہ جو سوال دیا تھا, جو ایگزامپل آپ کو دی ہوئی تھی, اس کے اندر اے آپ کے پاس دیا ہوا تھا, بی آپ کو دیا ہوا تھا. آپ نے کیا کیا, اے کی کیو آر فیکٹرائزیشن کی. اور یہاں پہ کیونکہ یہ ہم نے پہلے لیکچر میں کہیں کیا ہوا تھا تو آسانی تھی, لیکن آپ کو کیو آر فیکٹرائزیشن کرنی پڑے گی. تو کیو آر فیکٹرائزیشن کر لی, کیو آپ نے معلوم کر لیا, آر معلوم کر دیا, اس فارمولے کے اندر لگا دیا. فارمولا کیا ہے, ایکس کیپ از اکول ٹو آر انورس کیو ٹرانسپوز انٹو بی. پہلے کیو ٹرانسپوز معلوم کیا, اس کو بی سے ملٹیپلائی کر دیا, اور پھر جو جواب آیا اس کو آر انورس سے ملٹیپلائی کیا. تو آپ کے پاس جناب جواب آ گیا. جواب کیا ہے, ایکس کیپ, یعنی کہ ایکس ون کیپ, ایکس ٹو کیپ, جو بھی اس کے اندر ہیں وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس کے اندر 3 جواب آئیں گے, یعنی ایکس ون, ایکس ٹو, ایکس تھری, 3 ویریبلس تھے. اس کے اندر 4 ایکویشن دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جناب یہیں پہ رکتے ہیں. آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا, جس میں ہم نے لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کی ہیں. لیسٹ اسکوائرس کے اندر کیا چیز ہے, سب سے پہلے آپ نے کہ وائی مائنس وائی کیپ. ٹھیک ہے, وائی مائنس وائی کیپ کہ اگر آپ ایبسولوٹ ویلو معلوم کریں یا اس کا نارم معلوم کریں, یہ سب سے کم ہونا چاہیے, یعنی یہ ڈسٹینس سب سے کم ہونا چاہیے, منیمم ہونا چاہیے, لیسٹ ہونا چاہیے. اس لیے اسے کہتے ہیں لیسٹ اسکوائرس میتھڈ. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس انکنسسٹنٹ سولوشن, انکنسسٹنٹ ایکویشن دی ہوئی ہیں اور ان کا سولوشن آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس اپروکسیمیٹ جواب آئے گا, اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اے ٹرانسپوز اے ایکس کیپ از اکول ٹو اے ٹرانسپوز انٹو بی. تو یہ جناب چیز یاد رکھیں, اور یہی سارے اس لیکچر کی جان ہے, اس کی بیس ہے. اسی کی بیس پہ ایگزامپل کی ہیں, اسی کی بیس پہ فردر ایکسرسائز کر لیجیے گا. ہاں جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نیا کانسیپٹ تھا لیسٹ اسکوائر کا, تھا تو بہت آسان سا, بڑا سمپل سا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ایکسرسائز کرنی ہے, بہت ساری ایگزامپلس کرنی ہے, تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہیں کلیئر ہو جائیں, اور جب کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو کیلکولیشن بڑی آسان ہوتی ہیں. تو جناب اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, جس میں اس کی اپلیکیشن کے بارے میں بات چیت کریں گے. وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا, اس کے بعد دونوں جو لیکچر بچ جائیں گے وہ ریویژن کے ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا. مینٹل ایکسرسائز بھی کرتے رہیں, فزیکل ایکسرسائز بھی کرتے رہیں, اور میتھمیٹکس کو مت بھولیں. اب تقریباً کورس مکمل ہو گیا, آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ساری چیزیں خود کر سکیں. اللہ حافظ اور السلام علیکم.